گیا ہوں میں راجستھان کے ایک ایریا میں، تقریباً وہاں پر مسلمان کا گھر ہے، ایمان والے کا، بڑی بڑی لمبی مونچھے، اور گنیش جی کی مورتی کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے۔ واٹ از اے میٹر؟ پلیز ٹیل می، بتاؤ ذرا یہ کیا ماجرا ہے؟ سامنے گنیش جی کی مورتی ہے، اس کے پاس قریب میں قرآن شریف ہے۔ مولانا یہی گنیش جی ہیں نا جن پر قرآن اترا تھا؟ یہ دیکھیے کوئی بتانے والا نہیں ہے ان کو کہ گنیش جی کے اوپر قرآن اترا۔ ہم نے کہا کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائی دیکھو، سب سے پہلی بات تو پلیز یو مسٹ پٹ ان ادر پلیس دا قرآن کریم، اینڈ یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دیٹ۔ گنیش جی کے اوپر قرآن نہیں اترا، قرآن نازل ہوا کن پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ پر۔ بولا محمد الرسول اللہ کو گنیش بولتے؟ ہم نے کہا کس نے کہا؟ کوئی حافظ صاحب نہیں آپ کے یہاں؟ کوئی مولانا نہیں؟ بولا مولانا اس گاؤں کے اندر، اس گاؤں میں، بولا 40 سال میری عمر ہے، آج تک اس گاؤں کے اندر جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملا ہمیں بتایا کسی نے تو ہم گئے 90 کلومیٹر دور سے آپ کو بلا کر لائے، آپ کے مدرسے سے بچوں کو بلا کر لائے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے، ان کی تدفین تو ایسی ہی ہو گئی، ان کا فنرل ایسے کر دیا ہم نے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ کسی نے بتایا تھا کہ قرآن پڑھ کر، قرآن پڑھیے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا۔ بتائیے میرے بھائیو، آپ کے لال بتانی میں 10 سال تک کوئی حافظ قرآن نہ ہو، کوئی عالم دین نہ آئے، چاروں طرف سے آپ بند ہو جائیں، اگر خدا ایسا نہ کرے لیکن اگر بند ہو جائے تو آنے والی 50 سال کے بعد جو نسل ہوگی، آپ کے پوتے پڑ پوتے ہوں گے، بتائیے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کتنے گونگے بہرے ہوں گے، وہ کچھ نہیں جانیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، ہم لوگ جو بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں علماء کے تعلق سے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنے نام کے لیے، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے نامور علماء کرام کو خواہ مخواہ جیلوں کا، کورٹ کچہری کا چکر کٹواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ایسے لوگوں کو بڑا مقام ہے ایجوکیشن اور تعلیم کا، علماء کرام کا۔ بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پر پدگیتے واسودیو سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ کتنی اچھی بات کہی گئی سنسکرت کے اندر، یہی بات کہی گئی قرآن کریم میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ہم علماء کو بہت آسان سمجھ لیتے، ہم جناب ہمارے سمجھنے کی وجہ سے میڈیا والے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے کہ یہ مسلمان کے بیچ میں علماء ہیں، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ یہ سیدھے سادے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سرٹیفکیٹ دی ہے دنیا والوں کہ یہ نبی کے وارث ہیں، اور انہوں نے وہ فریضہ انجام دیا ہے اس زمین پر۔ دیا کہ نہیں دیا بتاؤ؟ جب اس زمین کے اوپر 3 صدی کے اندر جب عباسی سلطنت کے لوگوں نے اسلام کو دھندلا کرنے کی کوشش کی تو ان باطل طاقت کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ خالد الدریوش نے کیا تھا، سلامت السہیم السلامت الانصاری نے کیا تھا۔ اٹھاؤ تاریخ گواہ ہے میرے بھائیو، جب عباسی سلطنت کے اندر کچھ اقتدار میں بیٹھے ہوئے کچھ لیڈروں کے ذریعے سے جب قرآن کریم کے اوپر اس کی ڈیفینیشن بدلنے کی بات کی گئی، اس وقت کے بڑے عالم دین امام احمد ابن حنبل سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ علماء کرام جب آواز بلند کرتے ہیں یہ قوم ان کی مخالفت ضرور کرتی ہے کہ یہ تو نیتا جی کی سپورٹ کرتا ہے، یہ فلاں کی زبان بولنے لگا ہے۔ آج ہم بخاری پڑھتے ہیں نا،
سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد، اگر اس زمین پر اگر کوئی اوتھینٹک کتاب ہے، اگر کوئی مضبوط کوئی حدیث کی کتاب ہے اللہ کی قرآن کے بعد، وہ بخاری شریف۔ اس بخاری شریف کو لکھنے والے کون؟ کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ اسی زمین پر پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے عالم دین، بخارا کے اندر پیدا ہونے والے، جنہیں ہم لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے۔ امام بخاری کو ان کے گاؤں سے نکال دیا تھا، پھر کیا ہوا بخارا کا جانتے ہیں؟ کمیونسٹ کے ذریعے سے اس بخارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ آج صحیح طور پر بخارے کے اندر، بخارا، سمرقند، تاشقند کے اندر اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے۔ علماء کرام کو بدنام کرو گے تو تم نہیں، تمہاری نسل کو برباد کر دیا جائے گا۔ علماء کرام کی بے عزتی کرو گے، جیل میں ڈالو گے، تم نہیں، تمہارے آنے والے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین سے آسمان پر اوپر لے جا کر پٹک دیکھا، جیسے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وجعلنا علیہا سافلہا، اٹھاؤ تاریخ گواہ ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا تھا، امام مالک سے کام لیا تھا، علامہ ابن تیمیہ سے کام لیا تھا، اور علامہ نووی سے کام لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے ہمارے بھارت کے اندر جناب، ایسے ظالم آئے ہیں۔ ایک بادشاہ آیا، انہوں نے شریعت کو مٹانے کی کوشش کی، انہوں نے قرآن کی جگہ پر ایک نئی شریعت لانے کی کوشش کی۔ پتہ ہے کیا کہا لوگوں سے یوں کہا کہ یہ قرآن 1200 سال پرانا ہو چکا ہے، بلکہ 1000 سال پرانی یہ شریعت ہے، ہم ایک نئی دین لانا چاہتے، ایک نئی شریعت لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت لانچ کی، نئی شریعت، اور اس شریعت میں ہندو، مسلم، کرسچن، جین، جو کرسچن ہمارے اس دیش میں ہیں، یہ کرسچن کون لایا؟ وہی بادشاہ لایا، مسلم بادشاہ۔ نام سن کر بڑے تعجب ہوگا آپ کو، اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ کچھ زیادہ ہی سیکولر تھے، جیسے بھی بعض پارٹی والے بولتے ہیں نا، اے مسلمانوں ہم سیکولر ہیں، ہم تمہارا حق حقوق دینا چاہتے ہیں۔ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کامیاب سیاستدان نہیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں سیاست کا مطلب جھوٹ، بس آج کی تاریخ میں، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں، بہت اچھا مطلب ہے۔ تو بڑے سیکولر تھے۔ اکبر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی شریعت بنے جس میں ہندو، مسلم، کرسچن، جین، کرسچنٹیز کو یہی اکبر باہر دیش سے لائے، یورپ سے لے کر آئے۔ یہی کون؟ اکبر۔ ان کی بیوی ایک کرسچن تھی، انہی کے زمانے سے کرسچنٹیز ہمارے اس ملک کے اندر پروان چڑھا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری آواز بھی چونکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بس اس پیٹرن کو پوری کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ مجھے بھی لمبا جانا ہے، لمبے سے پھر لمبا جانا ہے۔ اگلا کل کا پروگرام، کل نہیں بلکہ 30 کا پروگرام، آج تو 29 تاریخ ہے، آپ نے تو 28 تاریخ کی دعوت دی تھی، ہم 29 میں تقریر کر رہے ہیں، بتائیے 28 تاریخ 12 سے پہلے ختم، تو لمبا سفر ہمیں بھی کرنا۔ لیکن یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ بادشاہ مسلم تھا، نوجوان زیادہ جانتے ہیں، اکبر بادشاہ، فلم بھی بنی ان سے ریلیٹڈ۔ تو انہوں نے کہا، ان کی جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ سر کیا قرآن، نئی شریعت لانچ کیجئے نا، آپ بادشاہ ہیں، یو آر اے کنگ، ٹھیک۔ کہا کیسی شریعت ہو؟ کہا دین الہی، جو اذان دے اللہ اکبر وہ بھی ٹھیک، اور جو پہ جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہو لو کو اجاگر، وہ بھی ٹھیک، اور جو ٹن 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 گھنٹی بجائے وہ بھی ٹھیک، اور جو پڑھے مول منتر کم ایک اونکار ستنام واہے گرو وہ بھی ٹھیک، یعنی سب ٹھیک، سب بالکل ٹھیک۔
انہوں نے اپنے راج دھرم کو نبھایا، دھارمک دھرم کو نہیں، راج دھرم کو نبھایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں، دین الہی آج سے نافذ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کسی کی ہمت ہے کہ کوئی کچھ بولے؟ کوئی کچھ نہیں بولا۔ جیسے آج کی تاریخ میں اگر کوئی کچھ بولے تو اس کی یا تو زبان بند، یا اس کا کھانا پینا بند، یا وہ اگلے دن کہاں نظر آتا ہے؟ جیل میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی ایسے ایسے ظالم بادشاہ دنیا میں کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی بولو، چاہے وہ کوئی بہتر سے بہتر اچھے پدادھیکاری اچھے پوسٹ میں ہو، آئی ایس ہو کہ آئی پی ایس ہو، تم نہیں بول سکتے۔ پی ایم کے خلاف، سی ایم کے خلاف نہیں بول سکتے، جیل میں ڈال دیا جاتا۔ بالکل اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت اپنی جان کی، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے صاف کہا، اگر کوئی اذان دے گا، اذان کے بعد نماز پڑھے گا تو اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ کے لیے اذان دے گا، نماز پڑھے گا، قابل قبول، لیکن اللہ کے لیے کوئی ہندو اگر ہنومان چالیسا پڑھے گا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہنو کو اجاگر، رام دود اتلت بلداما، انجنی پتر پون ستناما، کنچن ورن وراج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا، ہنومان چالیسا اذان کے بالمقابل میں کچھ لوگ ابھی کچھ دنوں پہلے خوب اچھلے تھے ڈی جے لگا لگا کر کے کہ ہم ہنومان چالیسا پڑھیں گے اذان کے بعد، اذان کے موقع پر۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اذان کا مطلب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور جے ہنومان گیان گن ساگر کا مطلب ہنومان جو ایک انسان، جو ایک دودھ تھے، اس میں اس کا جے کہا گیا، اس میں کہا گیا اس کا جے، ایک طرف اللہ کا جے ہے اور ایک طرف ایک انسان کا، ایک دودھ کا جے ہے، کیسے آسمان کیسے برابر ہو سکتا؟ اسی لیے ایک عالم دین نے اس بادشاہ سے کہا، اکبر بادشاہ سے کہا کہ نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ آپ شریعت کے اندر چھیڑ چھاڑ کریں۔ آپ پی ایم صاحب ہیں، آپ ملک کا نظام کیسے چلے گا، آپ کے ملک کا سسٹم کیسے چلے گا، آپ اس پر بات کیجئے، آپ اس پر قانون بنائیے۔ we will accept and that، ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے، ایکسپٹ کریں گے، لیکن آپ شریعت کی بات کرو گے، آپ دھارمک بات کرو گے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔ دھارمک بات، شریعت کی بات وہی کرے گا جو شریعت کا جانکار ہوگا، جو دھرم کا جانکار ہوگا، جو قرآن کریم کا پڑھنے والا، پڑھانے والا ہوگا، سمجھنے اور سمجھانے والا ہوگا، وہی شریعت کی بات کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، I am a king, I can't do anything because I am a king, I am a بادشاہ، میں بادشاہ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی شریعت کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شریعت میں مداخلت اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ فیصلے نہیں بدلے جاتے، اللہ کا قانون نہیں بدلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس بادشاہ کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے بات کی تھی تو وہ کسی گاؤں کا مکھیا نہیں تھا، وہ کوئی ایم ایل اے ایم پی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عالم دین جن کو تاریخ جانتی ہے، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے، وہ ایک عالم دین تھے، قرآن کے محافظ تھے، مدرسے کے پڑھے لکھے تھے، سیرے میں قرآن تھا، بلکہ احادیث مبارکہ کو باریکی سے پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے کوئی پرواہ کیے بغیر اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی کہ you are going to the wrong way, you will apply and implement and bad thing on your people۔ آپ اپنے لوگوں کے اوپر، آپ یہاں کے انسانوں پر آپ غلط چیز نافذ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ دین اور شریعت ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ حدیث مبارکہ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ شریعت مان کر یا قرآن کا فرمان مان کر میرے بھائیوں مقابلہ کیا، اور پھر وہ دین الہی
بہت دن تک نہیں چلی، ان کو جیل بھی کر دیا جاتا ہے اس عالم دین کو۔ بتائیے، ان کے بعد انگریز